کو مومنہ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. اس نے کہا آپ تسلیم نہیں کرتے, یہ میرے لیے دوسرا خامن جو تیار کھڑا ہے, میں حاضر ہوں. مومنہ میرے ساتھ رابطے میں لگے, یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ صدر کے پاس ہے, ثاقب کے پاس ہے, کن کے پاس ہے, کن کے پاس نہیں. میں کیسے یہ مان لوں کہ یہ 5-5.5 سال بغیر نکاح کے رہے ہیں. صلح کون کروائے گا؟ آپ کروائیں گے؟ مفتی عبدالقوی صاحب صلح کرائیں گے. سب مقدمات ختم, کوئی جناب جے نہیں, جھگڑا نہیں, الزام نہیں, فلام نہیں. ٹھیک ہے, 8.5 کروڑ روپیہ اگر حضرت علامہ مولانا ایم پی اے ثاقب چدر صاحب نے, مولانا نہیں ہے وہ, تو یار جس کو مومنہ جیسی بیگم مل جائے وہ مولانا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ الزامات ختم, سلو, آشتی, پیار, سکون کی زندگی شروع. آج پھر میں جا رہا ہوں رات کو 9:30 بجے, آ جاؤ دیکھنا کہ کیسے مفتی صاحب کو آپ کی طرح. آپ کیسے مفتی صاحب ہیں؟ ابھی تو میں جوان ہوں. ان تینوں کا میرے ساتھ تعلق تھا. پھر اس کے بعد آ گئی کرشمہ صاحبہ, پھر اس کے بعد آ گئی کرینہ صاحبہ. راکش احمد کا پیغام تو اب ہے. تم کیا سمجھتی ہو مفتی عبدالقوی کو؟ اچھا, یہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں مطلب یہ کون ڈیزائن کرتا ہے, کہاں سے لیتے ہیں؟ اس طرح کا کپڑا اگر آج تک میاں نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف سے نے اور حمزہ شہباز نے پہنا ہو تو میں انعام دوں گا. اب تو مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ اس پروگرام کے بعد جڑی رہو, جڑی رہو, جڑی رہو, جڑی رہو, پھر دیکھو تمہیں کتنے تحائف ملتے ہیں. اور تمہارے پروگرام کے بعد میں انہی کے پروگرام میں جا رہا ہوں. آپ کی شادی ایک ہے لیکن نکاح یہ عدد نہ سمجھنا, یہ درجن سمجھنا. 1 درجن, 2 درجن, 3 درجن, 4 درجن نکاح. تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 کروڑ بچی ہے میرے ملک کے اندر. اب تمہاری جیسی بچی میرا انٹرویو لے رہی ہے اور میں 3 دفعہ نہ کہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سال میں 3-4 مرتبہ جاتا ہوں راکش احمد کو ملنے, راکش احمد سے نکاح کرنے, ملنے. الکوہل خمار عقل سے پہلے حلال ہے, جس طرح تمباکو والا پان حلال ہے, نسوار حلال ہے, باقی نسوار چیزیں حلال ہے. سر پہ اتنی رونق یہ چہرے پہ نظر نہیں آ رہی. یہی کہہ رہی ہوں میرا ایک سوال. ٹوپی نظر آتی ہے, میرا چہرہ نظر نہیں آتا. بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ. کیسے باہر کی طرح ہے پہنے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ٹنڈ اب تم مجھے اگر اپنا نمبر دیتی ہو تو میں تمہیں کال پہ ملا لیا کروں گا. السلام علیکم, اٹس می عاتقہ شیخ اینڈ ویلکم ٹو برانڈ نیو ایپیسوڈ آف آور پوڈ کاسٹ. آج کی پوڈ کاسٹ اسپیشل کیوں ہونے والی ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی مفتی قوی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ, مفتی صاحب کے ساتھ تو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں, اللہ کا کرم. اچھا مفتی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, ابھی ریسنٹلی ناصر مدنی صاحب نے ثاقب چدر اور مومنہ اقبال کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ بات یہ ہے کہ ناصر مدنی صاحب نے مثبت بات کی ہے تو میرے بھائی ہے, منفی بات کی ہے تو ان کا میرا کوئی تعلق نہیں. جس محترمہ کا نام مومنہ ہے, ایگزیکٹلی, جس محترم میرے چنوٹ والے سرائکی کا نام ثاقب ہے, میں کیسے یہ مان لوں کہ یہ 5-5.5 سال بغیر نکاح کے رہے ہیں؟ مومنہ اور ثاقب بطور میاں بیوی رہے ہیں, بطور دولہا اور دلہن رہے ہیں, بطور اہلیہ اور خامد رہے ہیں. اس لیے میں کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ مومنہ اقبال یہ کہے کہ میں بغیر نکاح کے رہی ہوں. اس کے سینے میں کلمہ ہے, کھوپڑی میں کلمہ ہے. اور ثاقب کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم مزید نکاح کے بعد 5.5 سال کے بعد تعلق کے بعد جو شرعی تھا ہم آگے نہیں چل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ میری یہ بیوی کہہ رہی ہے اس کے ساتھ مزید نکاح نہیں رکھنا, یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ مزید نکاح نہیں رکھنا. میرا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے. آپ کو پتہ ہے میری بیٹی, میں نے ہمیشہ اپنی نوجوان نسل کی تعریف کی ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میری نوجوان نسل ہے. آپ جیسے میری بیٹی بیٹھے ہو, آپ کے اندر ایمان ہے, آپ کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے ہر وہ صلاحیت رکھی ہے جو ایک اچھے مسلمان میں ہوتی ہے. تو مومنہ اقبال بیوی تھی اور ثاقب چدر صاحب جو تھے وہ اس کے خامن تھے. اب ہاں, معاشرتی مجبوری آ گئی ہے کہ کیا پہلی والی 2 بیویاں جن سے اولاد ہوگی وہ اب اس کو نہیں تسلیم کر رہے. مومنہ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. اس نے کہا آپ تسلیم نہیں کرتے, یہ میرے لیے دوسرا خامن جو تیار کھڑا ہے, میں حاضر ہوں. اور ایک سے طلاق لینا, علیحدہ ہونا, دوسرے سے شادی کرنا, یہ بھی اسلام میں درست ہے. لیکن مفتی صاحب آپ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ ابھی تو ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی. ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف ابھی رشتے میں بننے والے تھے, صرف گھر میں بیٹھ کے بات چیت ہوئی تھی, منگنی ہوئی تھی, ابھی تو شادی کے معاملات چل رہے تھے نا.
یہ کون سی منگنی ہے جو 5.5 سال کے بعد شادی کی صورت میں تبدیل ہونی تھی؟ پہلے دن منگنی، دوسرے دن شادی، تیسرے دن رخصتی، چوتھے دن اہلیہ۔ 5.5 سال سے مومنہ اقبال میرے علم کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق وہ کیا ہے؟ میں نے تو اس دن عربی کی عبارت بھی پڑھی کہ میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک حویلی کے اندر ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جہازوں پہ چڑھ رہے ہیں، جہازوں سے اتر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو میرا اسلام کہتا ہے کہ سمجھو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکٹھے جہازوں میں چل رہے ہیں یا اکٹھے کھا پی رہے ہیں یا اکٹھے کہیں جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے خود سے دیکھا ہے؟ مجھے بتایا گیا نا میری بیٹی۔ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں 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 نہیں، خود آپ مومنہ سے پوچھ لیں، آپ کی ثاقب سے میری بات ہے۔ اب ہر بات مومنہ تمہارے لیے میں واضح کر دیتا ہوں، مومنہ ہو، منزہ ہو، عبیرہ ہو، یہ تینوں جناب آ رہی ہیں کہاں؟ فلاں ڈرامے میں، فلاں ڈرامے میں، فلاں ڈرامے میں، فلاں ڈرامے میں، اور تینوں جناب ماشاءاللہ مسائل کے حوالے سے مفتی عبدالقوی صاحب سے رابطے میں ہیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مومنہ بھی رابطے میں آپ کے ساتھ؟ مومنہ میرے ساتھ رابطے میں، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ چدر کے پاس ہے، ثاقب کے پاس ہے، کن کے پاس ہے، کن کے پاس نہیں۔ نہیں، ثاقب چدر ایک ہی ہے، چدر ثاقب الگ الگ نہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں محترمہ، بات یہ ہے کہ یہ تینوں خواتین جو ہیں مسائل کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے، مفتی صاحب کی عزت کرنے کے حوالے سے، مفتی صاحب کے ساتھ احترام کے حوالے سے، ان تینوں کا میرے ساتھ تعلق تھا، اور اب بھی میں کوشش کر رہا ہوں تمہارے پروگرام کے توسط سے 5 دن کے اندر تمہارے پاس رزلٹ آئے گا کہ مومنہ کی اور ثاقب کی صلح ہو گئی ہے۔ مومنہ اقبال کی شادی ہو چکی ہے حمزہ سے۔ اسی شادی ہونے کے باوجود صلح ہوگی، جب غلط بات ہوگی غلط بات ہوگی۔ صلح کون کروائے گا؟ آپ کروائیں گے؟ مفتی عبدالقوی صاحب صلح کرائیں گے۔ کتنا بڑا میں اعزاز دے رہا ہوں مومنہ کو کہ تو نکاح کے ساتھ تھی، 5.5 سال کی، اگر خدا نخواستہ۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ آپ الزام بھی تو لگا رہے ہیں۔ یہ الزام ہے نا، مفتی عبدالقوی الزام نہیں لگاتا، مفتی عبدالقوی حقائق کی دنیا میں آتا ہے۔ مومنہ اقبال نے، ثاقب چدر صاحب نے 5.5 سال خرچے کے ساتھ، اخراجات کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، جہازوں کی چڑھائی کے ساتھ اکٹھا وقت گزارا ہے، اپنی خواہش سے، اپنی رضا سے، اپنی رغبت سے، باہمی طور پہ محبت میں۔ اسی کا نام تو نکاح ہے، تو دونوں نکاح میں تھے۔ اور اب اگر غلط فہمی ہوئی ہے تو ہم جناب ثاقب چدر صاحب کی پہلی اور دوسری بیوی کو کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مہربانی کرو، اب تو بی بی صاحبہ نے آ کے شادی کر لی ہے نا، اب تو تمہارے اوپر سوکن نہیں ہے، تو یہ گندے گندے الزام کیوں لگا رہے ہو؟ ہٹ جاؤ۔ مفتی عبدالقوی ایک جرت کا نام ہے، 1 ہفتے کے اندر تم سنو گی کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے مومنہ اقبال کی اپنے خاوند کے ساتھ، ثاقب چدر صاحب کی اپنی 2 بیگمات کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سب معاملات ختم، سب مقدمات ختم، سلو آشتی آشتی، امن امن۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ بھائی مومنہ صاحب آپ اپنے نئے خاوند کے ساتھ زندگی گزارے۔ اچھا، وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے اور وہ اپنے میاں کے ساتھ؟ مومنہ صاحبہ اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ، ثاقب صاحب اپنی پہلی 2 بیگمات کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ آرام سے زندگی گزارو اپنی 2 بیگمات اور بچوں کے ساتھ، مومنہ صاحبہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، سب مقدمات ختم، کوئی جناب یہ نہیں، جھگڑا نہیں، الزام نہیں، فلام نہیں، ٹھیک ہے۔ بھائی یہ نئی اسٹیٹمنٹ ہے جو مفتی قوی صاحب نے دی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں سارے معاملات جو ہیں مومنہ اقبال کے، ثاقب چدر کے، سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو کیوں کلیئر ہو جائیں گی؟ مومنہ اقبال کے لیے یہ اپنے واپس لے لیں معاملات، مقدمات، اور مومنہ صاحبہ نے جو 5.5 سال زندگی گزاری ہے، مفتی عبدالقوی نے کہہ دیا ہے کہ ایمان کے ساتھ گزاری ہے، نکاح کے ساتھ گزاری ہے، اس پر ثاقب چدر صاحب پر بھی الزامات اور ان کی بیگمات پر بھی الزامات نہ لگائیں۔ الزامات ختم، سلو آشتی، پیار، سکون کی زندگی شروع۔ آپ کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں؟ میری شادی ایک، اس لیے تو عزت سے بیٹھا ہوں۔ آپ کی شادی ایک ہے؟ اسی سے اللہ نے مجھے بچے، پھر بچوں کے بچے، پھر بچوں کے بچے، انشاءاللہ اللہ مجھے لمبی زندگی دیں گے تو ان کے بچے بھی دیکھوں گا، لیکن نکاح یہ عدد نہ سمجھنا، یہ درجن سمجھنا۔ 1 درجن، 2 درجن، 3 درجن، 4 درجن نکاح؟ تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 کروڑ بچی ہے میرے ملک کے اندر، بیوہ عورت۔ سب سے نکاح کیے ہوئے ہیں؟ تو یار نکاح کے ساتھ ہی میں رہتا ہوں نا، گناہ میں کیوں کروں؟
یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جب مجھے بیوہ عورت مطلقہ پاکستان میں، غیر پاکستان میں، عالم عرب میں سے، اب مجھے بتاؤ راکش احمد کو میں جانتا ہوں؟ جس زمانے میں انڈیا جاتا تھا اس زمانے میں کیا نام تھا؟ ہیما مالنی، ایشو رائے، فلاں فلاں فلاں، پھر اس کے بعد آگے کرشمہ صاحبہ، پھر اس کے بعد آگے کرینہ صاحبہ۔ راکش احمد کا پیغام تو اب ہے، میں تو جانتا ہی نہیں کون ہوں۔ اب اللہ کے آپ کا انٹرویو کرنے سے پہلے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ راکش ساونت کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس دبئی آ رہا ہوں، وہ ہاں میں نے کہا، اب بھی کہتا ہوں تمہارے سامنے، ابھی بات چیت ہے بالکل رابطے ہیں، بات چیت کا کیا مانا؟ تو ابھی فون ملائیں نا، پتہ چل جاتا ہے، ابھی کال ملائیں، سن کال تو ملائیں۔ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک جو بات چیف صاحب نے فرمائی ہے نا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وہ تو زندہ باد ہے نا، اب پاکستان سنو ہمیشہ تو صحیح، زندہ سنو باد۔ تو صحیح، کال تو ملائیں۔ تو سنو، محترم پرویز مشرف صاحب کو میں نے نعرہ دیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ جب میرا ملک اس محترمہ کے یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتا تو اب مجھے ہجرت کرنی پڑے گی نا دبئی، تو جا رہا ہوں میں۔ ابھی پھر جا رہے ہیں پھر سال میں 3 4 مرتبہ جاتا ہوں راکش ساونت کو ملنے؟ راکش صاحب سے نکاح کرنے، ملنے۔ تو نکاح کتنی دفعہ نکاح کرنا ہے؟ یار ابھی میرے پاس 2 کی گنجائش ہے نا، تو کرنے دو مجھے نکاح۔ قرآن مجھے اجازت دیتا ہے، اسلام مجھے اجازت دیتا ہے، شریعت مجھے اجازت دیتی ہے۔ تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی تمہارا بابا اس عمر میں نکاح کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سر پہ اتنا پیارا ٹوپا اور گلے میں اس کو کیا بولتے ہیں، مفرد؟ اور سر پہ اتنی رونق یہ چہرے پہ نظر نہیں آ رہی؟ یہی کہہ رہی ہوں میرا ایک سوال ٹوپی نظر آتی ہے، میرا چہرہ نظر نہیں آتا؟ بہت پیارے ماشاءاللہ، کیسے باہر کی طرح ہے؟ پہنے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ٹنڈ باغ و باہر چہرہ میرا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، بہت خوبانی کی طرح، یہ دیکھ ماشاءاللہ، خوبانی کی طرح۔ ماشاءاللہ ایسے ہی ہونا چاہیے، بہت پیارا چہرہ۔ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل کے جو جوان لڑکے ہیں نا بہت پریشان ہیں، ان کو لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے، آپ کے پاس تو لڑکیاں کیا، میری پوری بات سنیں، آپ کے پاس لڑکیاں کیا پاکستان سے باہر، انڈیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ سے لڑکیاں کانٹیکٹ کر رہی ہیں، ایسا کیا ہے آپ کے پاس؟ مفتی صاحب میٹھی زبان کے ساتھ، چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ، مثبت فکر اور ذہن کے ساتھ، دیکھ مومنہ کی بات اور میں نے ان کی بات کیسے مثبت کی ہے۔ اب میری یہ تو وہ نوجوان، بعد میں آپ کو بتائیں گے کیسے۔ اب تو ٹھیک ہے نا، میری نوجوان نسل اگر میری طرح، دیکھو خواتین کا کرو احترام۔ چلو آج تمہارے پروگرام میں پہلا سبق بتاتا ہوں، باقی سبق کو تم نمبر میرا دے دینا یا اپنا لوگ مجھ سے رابطہ کریں۔ احترام کرو اور ایک دوسرے پر اعتماد کرو۔ محترم اور محترمہ کی جو باہمی رضامندی ہوگی، احترام کی وجہ سے، اعتماد کی وجہ سے، ایک نکاح، دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح۔ آپ اتنے نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کیوں بات ہے؟ 1 کروڑ بچی موجود ہے بیوہ مطلقہ اور کنواری جس کے سر کے اوپر خاوند نہیں ہے۔ تو سبھی بچیوں کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہے؟ میں نے لیا ہے نا، مفتی نہیں ہوں۔ کمال ہے، کل مجھ سے سوال نہیں ہونے کہ تو بھی موجود تھا اور تیرے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر 1 کروڑ محترمہ تھی بیوہ مطلقہ کنواری جس کے سر کے اوپر خاوند نہیں تھا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ شادی کریں، آپ ویسے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، بیوہ کو مدد گھر دے نکاح سے سکتے ہوتا ہے ہیں۔ نا۔ اب وہ کہتے ہیں جی 8.5 کروڑ روپے جناب ثاقب چدر صاحب نے کھلایا ہے، کس کو؟ مومنہ کو۔ میں نے کہا ٹھیک کھلایا ہے، بیوی کو کھلایا ہے، تو آپ کو کھلانے میں کیا تکلیف ہے؟ 8.5 کروڑ روپیہ اگر ثاقب چدر صاحب نے، تم یہ تو مجھے سلام پیش کرو کہ میری معلومات درست ہے، 8.5 کروڑ روپیہ اگر حضرت علامہ مولانا MP ثاقب چدر صاحب نے، مولانا نہیں ہے وہ، تو یار جس کو مومنہ جیسی بیگم مل جائے وہ مولانا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں چلے کنٹینیو اچھا کریں۔ چلو، بات یہ ہے کہ ثاقب چدر صاحب نے 8.5 کروڑ روپیہ جو مومنہ اقبال صاحبہ کو کھلایا ہے وہ بحیثیت خاوند کے کھلایا ہے۔ ہاں، آپ ساتھ تھے جب انہوں نے کھلایا ہے؟ اور یار میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، اچھا، بیوی کا دان و نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ نہیں؟ وہ ٹھیک ہے، ثاقب چدر نے بحیثیت خاوند کے اپنی بیوی کو کھلایا۔ آپ نے کسی کو کھلایا؟ اور میری 7-8 کروڑ؟ خانقاہ شریف ہے، ہر وقت لنگر چل رہا ہے، قوم آ رہی ہے، کھانے کھا رہی ہے، اس کے بعد جناب الحمدللہ جو میں یہ پیشکش کرے تو اپنا، اس نے کہا راکش احمد نے کہ میرے اوپر 8.5 کروڑ روپے کا قرضہ ہے۔ مفتی صاحب، ہاں، میرے ایک عاشق نے کہا کہ میں 5 مربع زمین دیتا ہوں مفتی صاحب کو تیرے لیے،
جس کی مالیت 2.5 ارب روپے ہے. تم کیا سمجھتی ہو مفتی عبدالقوی کو؟ واہ بھائی وہ. میں بہت چلو اب عظیم آخر میں میرا انسان شکریہ ادا سمجھتی ہوں. کرو. نہیں، تالیاں ایک بات بجاؤ. اور، اب میرا ایک سوال ہے جو جی میں جی. بھول گئی تھی، ابھی آپ نے نام لیا مجھے یاد آ گیا. بتاؤ. راکھی ساونت کی آواز تو سنائے، بڑی فین ہوں میں ان کی. راکھی ساونت کی جو کال اب تو ملائیں، ہیں؟ کال تو ملائیں. نہیں. راکھی ساونت کا ہمارا ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں یورپ کے اندر. میں ملک بھی نہیں لیتا کیونکہ ہمارے حالات دونوں ملکوں کے اچھے نہیں ہیں. اوکے. راکھی ساونت جو ہے وہ میرے ہمسائے ملک سے ہے، اور میں وہ خوش نصیب ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تو اس لیے جو بات ہوتی ہے، 2 لوگ ہیں، ایک دبئی میں ہے ان کے توسط سے، اور ایک یورپ میں ہے ان کے توسط سے. اوکے. جب ان کا فون آئے گا تو اب تم مجھے اگر اپنا نمبر دیتی ہو تو میں تمہیں کال پہ ملا لیا کروں گا. اچھا، یہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں مطلب یہ کون ڈیزائن کرتا ہے، کہاں سے لیتے ہیں؟ اس طرح کا کپڑا اگر آج تک میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف سے نے اور حمزہ شہباز نے پہنا ہو تو میں انعام دوں گا. خواتین کی طرف سے آنے والے قیمتی ترین کپڑے ہیں. تم دیکھ رہے ہو یہ میرے سائز کا، یہ دیکھ. اچھا، یہ آپ کو گفٹ ملا ہوا ہے، خواتین وہ نے مولوی بھیجے ہوئے ہیں؟ عبدالعزیز کہتے ہیں جی اس کے پانچوں دیکھو. بھئی میں نے کپڑے لے، لوگ مجھے تحفے دے رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں. مولوی عبدالعزیز جناب میرے پانچے کو دیکھ رہا ہے. مجھے کیوں نہیں کوئی تحفے دیتا؟ ہاں شاباش. اب تو مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ اس پروگرام کے بعد جڑی رہو، جڑی رہو، جڑی رہو، جڑی رہو، پھر دیکھو تمہیں کتنے تحائف ملتے ہیں. اچھا، آپ ایک بات 3 بار کیوں کہتے ہیں؟ ہاں اس لیے شاباش، یہ اچھی بات ہے. ایک تو میری ہمیشہ عادت ہے کہ جو بھی بات مجھ سے پوچھی جائے تو میں حضور کے فرمان سے یا قرآن سے بتاتا ہوں. 3 کا عدد ہمارے اسلام میں بڑا پسند ہے، اس لیے جب 3 دفعہ کہو گے تو اس کے اندر ایک اپنی خیر و برکت ہوگی. آخر کے اندر تمہارے پروگرام کو برکت بنانے کے لیے حضور تشریف لے آئے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی رسول نے کہا. پھر دوسری دفعہ حضور نے فرمایا، پھر تیسری دفعہ فرمایا. اب حضور کی خدمت کے لیے، ضیافت کے لیے خود صحابی رسول بھی بھاگتے ہوئے، بچے بھی بھاگتے ہوئے. حضور مسکرائے تو میں پہلی دفعہ جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ جواب نہیں دیا. فرمایا حضور آپ کہہ رہے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب تمہاری جیسی بچی میرا انٹرویو لے رہی ہے اور میں 3 دفعہ نہ کہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب، آج کل ایک لڑکی بہت وائرل چل رہی ہے کہ میں بکرا نہیں کھاتی، بڑی عجیب سی آواز نکال رہی ہے، جانتے ہیں اس کو؟ اس کا تعلق جھنگ سے ہے. میں مفتی عبدالقوی ہوں. میں کوئی خلوت میں کمرے میں بیٹھنے والا بندہ نہیں ہوں، میں عوامی آدمی ہوں. جھنگ سے ہے، اس کے والد بہت بڑا ان کے ایک نام ہے، ان کی شخصیت ہے. اور تمہارے پروگرام کے بعد میں انہی کے پروگرام میں جا رہا ہوں. اچھا، میں اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے پروگرام کے بعد ان کا پروگرام ہے، وہ زیادہ وہ وائرل ہوتا ہے یا تیرا وائرل ہوتا ہے. اچھا، پھر آپ ایسا کیوں نہ کریے گا کہ وہ کہتی ہے نا میں بکرا نہیں کھاتی، تو آپ ان کے پروگرام میں جا رہے ہیں تو مجھے ایک ایسا پروگرام ان کے پروگرام میں ملنا چاہیے کہ آپ انہیں بکرا کھلا کے ہاں آئے ہیں. میرے ساتھ جاؤ، میں اپنے ہاتھ سے اسے بکرے کی بوٹی نہ کھلاؤں تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی نہیں. ساتھ نہیں جا سکتی نا، گھر سے ڈنڈے اچھا پڑتے ہیں. چلو، پھر وہ جو پروگرام وہ بھی آن ایئر ہو جائے گا، تمہارے والا بھی آن ایئر ہو جائے گا. تمہارے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج جا رہا ہوں، اسی کے پروگرام میں جا رہا ہوں، بکرے کی اور بکری کی کولی بوٹیاں جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاؤں گا. تمہارے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. بس صحیح ہے. اور یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ دعویٰ مفتی عبدالقوی دعویٰ نہیں کرتے. مفتی عبدالقوی ایک عملی زندگی کا نام ہے. صحیح ہے. آج کل جو نیو ینگسٹرز ہیں ان کے میں کچھ کے نام لیتی ہوں، آپ نے ان کو کوئی مشورہ دینا ہے. آپ جانتے ہوں گے، آپ مفتی قوی ہیں. نہیں اگر جانتا ہوگا تو ضرور بتاؤں گا. ہاں رجب بٹ، کیا میں مشورہ نہیں دینا جانتا. چاہتے؟ رجب بٹ کو نہیں جانتے ہیں؟ علینا عامر. جو جیلوں میں جا رہا ہو، لوگوں سے مار کھا رہا ہو، گالیاں کھا رہا ہو، میں اس کو نہیں جانتا. علینا عامر. علینا عامر کو بھی میں نہیں جانتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جو میرا میزبان بنے گا پروگرام میں، یا مہمان بنے گا یا مجھے دعوت دے گا، یہ چلو تو بھائی ہنسانے کے لیے پیغام نکاح بھیجے گا، اس کو تو میں جانتا ہوں. جنت مرزا. جنت مرزا کا میں نے نام سنا ہے، لیکن شاید میرے خیال میں آج تک میری ان کی ملاقات نہیں ہے، شاید والی ہے. لیکن نام میں نے کئی دفعہ سنا ہے، ہو بھی سکتا ہے کسی پروگرام میں ہم اکٹھے بھی ہوں. اچھا، ندیم نانی والا. اس میں نہیں جانتا. آپ جانتے ہی نہیں ہیں؟ میں جوان آدمی ہوں، میں نانی اور نانے والے کو کیسے جانوں؟ میں نہیں جانتا.
آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نے تو پوچھا تھا میری عمر سوال. الحمدللہ چاند کے مطابق 72 72 سال ہوں، ماشاء اور اللہ. انگریزی اور سورج کے مطابق 69 یعنی 69 سال ہوں. ابھی تو میں جوان ہوں. کیسے اتنا خوش رہ لیتے ہیں، اور آپ کو لوگ اتنا ٹرول بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو جہاں لوگ پسند کرتے ہیں وہاں لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، بٹ آپ ہمیشہ سے ہنستے رہتے ہیں. جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہے نا، کھیل رہا ہے اور ہنس رہا ہے، کوئی چیز کچھ نہیں جانتا، آپ ہمیشہ ویسے لگتے ہیں. اس طرح کیسے ہیں؟ میں رات گیا ادھر کہاں؟ مالون میں، ہاں، گلبرگ میں. لاہور کا اس وقت دل خوش کرنے والا، آنکھیں ٹھاننے والا بہترین جگہ ہے. کسی پارٹی پہ گئے؟ نہیں، وہ 2 2 4 4 5 5 لوگ ایک ایک میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب داخل ہوا ہوں، ہاں. ہو آج پھر میں جا رہا ہوں رات کو 9:30 بجے. آ جاؤ دیکھنا کہ کیسے مفتی صاحب کو آپ کی طرح. آپ کیسے مفتی صاحب ہیں؟ یہ تو مفتی ہوتا وہ ہے جو مر جائے اور مرکز ہو، جیسے قوم بھاگے ہاں تو وہ مفتی ہوتا ہے. تو پھر مفتی وہی ہوتا ہے جو عوامی شخصیت ہو. ہم، مجھے فکر ہے نا، بیوہ خواتین کا مجھے فکر ہے، طلاق والوں کا مجھے فکر ہے، خلو والوں کا مجھے فکر ہے، کنواریوں کا مجھے فکر ہے. تو مفتی ہوتا وہی ہے جو سب کی فکر کرے. صحیح ہے. آ جاؤ 9:30 بجے 11 بجے تک دیکھو مفتی صاحب کے ارد گرد کیسے جناب خواتین و حضرات جمع ہیں. مال ون میں. مالون لاہور. ہاں، آپ تو چھائے میں ہیں بھائی. صرف میں ہی تو چھایا ہوا ہوں. ہم، کیسی جملے بولتی ہو؟ نہیں میرے منہ سے. صرف مفتی عبدالقوی صاحب اس وقت پورے پاکستان کہیں بر صغیر نہیں، پورے عالم اسلام کے اندر، دنیا کے اندر صرف ایک ہی تو مفتی عبدالقوی صاحب ہے جو چھائے ہوئے ہیں. میں نے آپ کا جب پہلے انٹرویو کیا تھا نا تب بھی آپ ایسے تھے، اب بھی آپ ایسے ہیں. کیا کھاتے ہیں آپ؟ کھاتے کیا ہیں؟ یہ دیکھو تمہارے سامنے کتنا فریش قسم کا جوس پی رہا ہوں. جوس پیتے ہیں؟ مینگو جوس. اچھا، جوس سے یاد آیا، ریسنٹلی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جو شراب ہے وہ پتہ نہیں کتنی کوانٹٹی میں پیے تو وہ حرام نہیں ہوتی ہے. شراب کا 1 قطرہ حرام ہے، شراب کا 1 قطرہ حرام ہے، شراب کا 1 قطرہ حرام ہے. جسے عربی میں خمر کہتے ہیں، ہم شراب کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی ہے دارو. میں نے فتویٰ جو دیا ہوا ہے وہ الکوہل کے بارے میں دیا ہوا ہے. تو یہ باتیں بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں. الکوہل خمار عقل سے پہلے حلال ہے، جس طرح تمباکو والا پان حلال ہے، نسوار حلال ہے، باقی نسوار چیزیں حلال ہے؟ آپ کھاتے ہیں نسوار؟ 4.5 5 کروڑ میرا پاکستانی پٹھان کھا رہا ہے. ہاں. ایک مومنہ کو میں نے بچایا، میں نے کہا کہ اس کا نکاح ہے، تو 4.5 کروڑ جو میرا نسوار کھانے والا مسلمان، دلیر مسلمان ہے، اس کے بارے میں نہ کہوں کہ وہ حلال ہے. مفتی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، گفتگو کر کے. ہوپ سو ہماری آڈینس کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. جاتے جاتے محرم کی آمد ہے تو ہمیں کوئی محرم سے ریلیٹڈ کوئی شعر سنا دیں. دیکھیں جی، ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے کہا تھا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. درمیان والا مصرع میں نہیں بولتا چونکہ میں مثبت بات کرتا ہوں کہ حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. واہ، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنا قیمتی ٹائم دیا. ہوپ سو کہ ہماری دیکھنے والی آڈینس کو بھی پروگرام کا بہت مزہ آیا ہوگا. نیکسٹ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. اپنی میزبان عاتقہ شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.